نبينا حبيب قلوبنا شفيع ذنوبنا مولانا ومولى الكونين جدد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا إلى يوم الدين آمين. أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النظر إلى الكعبة عبادة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اگر محترم پہلے کی مجلسوں کی طرح اس بار بھی جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہے میں مجلس کا آغاز کرنے سے پہلے اپنے بزرگوں سے خاص طور سے معذرت طلب کر لیتا ہوں کہ لہٰذا تمام حضرات سے عمر میں بڑے ہیں لہٰذا آپ کے سامنے میں شائع کر رہا ہوں. فی الحال میں منبر رسول پہ تشریف فرما ہوں تو میرا فرض بنتا ہے اہل بیت اطہار کی فضیلت کو بیان کروں. اور اس سے پہلے میں اپنے بزرگوں سے معذرت طلب کر لیتا ہوں. بہرحال میں نے ابھی بعد خطبہ رسالت امام کی ایک حدیث بیان کری جس میں رسول اللہ فرما رہے ہیں النظر الی الکعبۃ عبادہ. کعبے کو دیکھنا عبادت ہے. رسول اللہ فرما رہے ہیں کعبے کو دیکھنا عبادت ہے. خانہ کعبہ پروردگار عالم کا مقدس مکان جہاں کروڑوں لوگ حج کرنے جاتے ہیں, کروڑوں مسلمان اسی جانب رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں. اس مکان کے لیے رسالت امام نے فرمایا کہ اس کو دیکھنا عبادت ہے. ایک اور حدیث رسول کی ہے جس میں رسول کہہ رہے ہیں النظر الی وجہ علی عبادہ. النظر الی وجہ علی عبادہ. ایک طرف رسول فرما رہے ہیں کعبے کو دیکھنا عبادت ہے, النظر الی الکعبۃ عبادہ. ایک طرف رسول فرما رہے ہیں النظر الی وجہ علی عبادہ. علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. رسول کہہ رہے ہیں علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے, کعبے کو دیکھنا عبادت ہے. آخر کچھ تو رسالت امام کو علی اور کعبے میں ملا ہوگا جس کے لیے انہوں نے کہا کہ ان دونوں کو دیکھنا عبادت ہے. کچھ تو رسول اللہ کو ملا ہوگا ایسا ان دونوں میں جس کے لیے انہوں نے کہہ دیا ان کو دیکھنا عبادت ہے. بہرحال خانہ کعبہ کے لیے خداوند عالم نے قرآن میں کہا میرا کعبہ 4 کام کے لیے بنا. 4 کاموں کے لیے خانہ کعبہ کو بنایا گیا. کون کون سے 4 کام؟ پہلا سجدہ, کعبے کو سجدہ کرو. دوسرا رکوع, خداوند عالم فرما رہے ہیں میرے کعبے کے سامنے رکوع کرو. پہلا سجدہ, دوسرا رکوع, تیسرا طواف, میرے کعبے کے چاروں جانب طواف کرو. اور چوتھا اعتکاف, کعبے میں اعتکاف کرو. سجدہ کرو, رکوع کرو, طواف کرو, اعتکاف کرو. کس میں؟ خانہ کعبہ میں. ہم نے نماز پڑھی, سجدہ کرا. کس کو؟ خانہ کعبہ. پہلا سجدہ ہو گیا. دوسرا رکوع. ظاہر سی بات ہے اگر ہم نماز ادا کر رہے ہیں تو اس میں سجدہ اور رکوع سب نماز کے رکن. ہم نے رکوع کرا خانہ کعبہ کی جانب, دوسرا فعلیہ انجام ہو. تیسرا طواف, خانہ کعبہ کے چاروں طرف طواف کرو. جو لوگ حج پہ گئے ہوں گے انہیں بہتر معلوم ہوگا خانہ کعبہ کے چاروں طرف لوگ طواف کرتے ہیں. پروردگار سے دعا ہے کہ ہمیں بھی موقع دے اب آپ تمام حضرات کو کہ ہم سب خانہ کعبہ کو دیوار کو زیارت کر سکے اور وہاں پہ حج عمرہ تمام ہر عمل انجام دے. بہرحال جو لوگ ہیں انہوں کو بہتر معلوم ہو. خانہ کعبہ کے چاروں طرف طواف کرو, رکوع کرو, سجدہ کرو اور اعتکاف کرو. اب اعتکاف کے لیے شرط ہے کہ کعبے کے اندر جانا. ابھی تک تو طواف تھا, رکوع تھا, سجدہ تھا, یہ سب آپ کعبے کے باہر کر. پر اب بات آ گئی اعتکاف. اعتکاف کعبے کے باہر نہیں ہو, اعتکاف خانہ کعبہ کے اندر ہو. اب مجھے بتا دیجئے اب تک جب سے خانہ کعبہ بنا ہے کس نے اعتکاف کرا؟ کس نے کعبے میں اعتکاف کرا؟
تو ہم نے جب تاریخوں کو پڑھا تو پتا چلا کہ 13 رجب کو ابو طالب کے گھر سے ان کی زوجہ آئی جو خانے کعبہ کے نزدیک گئی تو کعبہ خود چیر دیا، کعبے کی دیواریں خود پھٹ گئی، خانے کعبہ کی دیواریں خود پھٹ گئی، جناب فاطمہ بنت اسد کے لیے راستہ بنا۔ 3 دن تک بیوی نے اعتکاف کیا، جناب فاطمہ بنت اسد نے خانے کعبہ میں اعتکاف۔ بہرحال میں ملالتے مولا کائنات کو بھی آگے بڑھوں گا اسی موضوع پر بات کرنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و محمد۔ یہ واقعہ کوئی اور نہیں بیان کر رہے ہیں، خود حضرت عباس ابن عبد المطلب فرماتے ہیں، جناب رسول اللہ کے سگے چچا ہیں یہ، انہوں نے فرمایا کہ ایک روز بتائی 13 رجب کو بنی ہاشم کے کنبے سے ابو طالب کی زوجہ نکلی، زوجہ ابو طالب 13 رجب کو اپنے گھر سے نکلی۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا بیوی گھر سے نکلتی ہیں اور خانے کعبہ کی جانب جانے لگی، خانے کعبہ کی جانب جناب فاطمہ بنت اسد جانے لگی۔ اب جب انہوں نے دیکھا، جب بیوی کعبے کے نزدیک پہنچی تو کعبے کی دیواروں میں ہلچل پیدا ہو، دیواروں میں ہلچل پیدا ہو، اور دھیرے دھیرے دیکھتے دیکھتے کعبے میں دیواروں کے درمیان ایک در بن گیا۔ یہ در کا بننا تھا، یہ فرماتے ہیں میں گھبرا گیا کہیں بیوی کو کوئی نقصان نہ پہنچے، میں دوڑا کہ بیوی کو بچاؤں، لیکن جب تک میں پہنچا جناب فاطمہ بنت اسد کعبے کے اندر چلی گئی اور در واپس تھا۔ جب تک یہ حضرت عباس ابن عبد المطلب فرماتے جب میں پہنچا تو در واپس بند ہو گیا، شہزادی کعبے کے اندر چلی گئی۔ اور یقیناً عجیب درار کعبے میں بنی ہو، 1400 سال ہو گئے درار مٹنے کا نام ہی نہیں لیتے، 1400 سال ہو گئے درار مٹنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ 13 رجب کو بنی درار، نہ جانے کتنی پیڑھیاں بیت گئی، کتنی صدیاں بیت گئی، ابھی تک درار مٹی نہیں۔ اب لوگوں نے کتابوں سے ہٹایا کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے، تاریخوں سے ہٹایا کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے، روایتوں سے ہٹایا کہ کعبے میں علی پیدا ہوئے، پر دیوار گواہی دے رہی ہے کہ تم کتابوں سے ہٹاتے رہو گے، پروردگار نے خانے کعبہ میں درار موجود کری کہ درار گواہی دے گی کہ علی کعبے میں آئے۔ لاکھ مسلمان اپنی کتابوں سے ہٹاتے رہے پر خانے کعبہ میں بنی درار آج بھی گواہی دے گی کہ ایک روز شہزادی خانے کعبہ میں آئی تھی تو کعبہ پھٹ گیا مولا کائنات کی ولادت میں۔ اور سعودی حکومت نے بھی لہذا ہر وہ عمل انجام دے دیا اس درار کو مٹانے، ہر وہ عمل، تمام کیمیکل، تمام فلاں جگہ کے سائنٹسٹ بلائے گئے، بڑے مشہور و معروف جو بھی اپنے عمل میں ماہر تھے ان تمام حضرات کو بلایا گیا، سب نے اپنے اپنے کیمیکل ڈالے، اپنے اپنے ایکسپیریمنٹ کر ڈالے، پر وہ درار ابھی تک مٹی ہی نہیں۔ سب نے اپنے اپنے کیمیکل ڈالے، جس کو جو ڈالنا تھا اپنا ہر عمل انجام دیا، پر درار ابھی تک مٹی نہیں۔ ایک مطلب سعودی حکومت نے آل سعود نے ایک بڑے مشہور سائنٹسٹ کو بلایا تھا، لہٰذا میں نے بھی ایک عالم دین سے سنا ہے، میں انہیں کے دوسرے بیان کر رہا ہوں۔ وہ سائنٹسٹ آیا، اس نے بھی اپنا عمل انجام دیا، اپنا ایکسپیریمنٹ کرا درار خانے کعبہ پہ، اس نے کیمیکل ڈالا، لہٰذا جب اگلے دن وہ آیا تو درار موجود تھی۔ اب اس نے پوچھا درار تو نہیں مٹ رہی، میں نے ہر وہ عمل انجام دے دیے، اور اس سے پہلے بھی نہ جانے کتنے سائنٹسٹ آئے، انہوں نے اپنا اپنا عمل، اپنا ایکسپیریمنٹ انجام دیا، پھر بھی یہ درار نہیں مٹ رہی۔ اب مجھے اس درار کی اصلیت بتا دیجیے، درار آخر آئی کیسے؟ اب یہ درار آئی کیسے؟ اب سعودی حکومت مجبور ہو گئی بتانے کو کہ ایک روز ابو طالب کی بیوی آئی تھی، اپنے ذہن سے جب کعبے کے نزدیک آئی تو ایک درار بن گئی۔ اب ایک مرتبہ وہ بھی کہہ کے چلا گیا، ارے جنہیں رستے خدا دیا کرے انہیں ہم نہیں مٹا سکتے، جنہیں رستے خدا دیا کرے انہیں ہم نہیں مٹا سکتے۔ وہ غیر مسلم جو بھی رہا ہو، بہرحال اس نے اپنا عمل انجام دیا اور اس سے درار کعبہ میں کوئی اثر نہیں پڑا، وہ درار آج بھی ویسے ہی موجود۔ اب جناب عباس بن عبد المطلب فرماتے ہیں میں وہاں سے واپس آیا حضرت ابو طالب کے پاس، اب پورا واقعہ بیان کرا کہ جناب فاطمہ بنت اسد خانے کعبہ کے نزدیک گئی اور درار بنی، جناب فاطمہ بنت اسد کعبے کے اندر چلی۔ دھیرے دھیرے یہ خبر پورے شہر مکہ میں پھیلنے لگی، دھیرے دھیرے پورے شہر مکہ میں خبر پھیلنے لگی۔
ایک ایک کر کے لوگ آنے لگے کعبے کے جانب، ایک ہجوم پیدا ہو گیا، سب لوگ آ رہے ہیں کعبے کی درار کو دیکھنے، کوئی شہزادی کو دیکھنے آ رہا ہے، کوئی بیوی کو دیکھ، تمام لوگ کعبے کے کنارے آ گئے، شہر مکہ کے تمام لوگ کعبے کے کنارے آ گئے۔ دھیرے دھیرے خبر پورے میں پھیل گئی، اور روایت سے ابھی تک ثابت نہیں ہوا کہ 3 دن تک جب بی بی خانے کعبہ میں تھی کبھی ابو طالب کھانا لے کے گئے، کبھی ابو طالب پانی لے کے گئے۔ کیا انہیں معلوم نہیں تھا ان کے گھر میں اولاد آئے؟ کیا انہیں معلوم نہیں تھا، انہیں علم نہیں تھا؟ کہیں بتا دیجیے ابو طالب اپنی زوجہ کے لیے فکر جتا رہے کہ کھانا لے کے گئے، پانی لے کے گئے کعبے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ان کی زوجہ اس اللہ کے مکان میں، اس خداوند عالم کے مکان میں ہے اور ان کی مہمان ہے۔ انہیں معلوم تھا جناب فاطمہ بنت اسد کا رزق بھی وہی دے گا جہاں پہ وہ گئی، انہیں معلوم تھا جہاں پہ وہ گئی ہے وہاں پہ رزق ملے گا، لہذا جتنے بھی دن جناب فاطمہ بنت اسد خانے کعبہ کے اندر رہیں، تمام مکہ کے شہر کے لوگ ہجوم بنا کے باہر کھڑے ہو گئے۔ لوگ آتے تھے درار کو دیکھتے، رکے رہتے تھے دیکھنے کے کیا مسئلہ ہے، کیا مرحلہ ہے، اور شکر ہے لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ وہاں پہ کعبے کے باہر شہر مکہ کے تمام لوگ موجود تھے۔ اگر جاتے ہوئے صرف ایک نے دیکھا تھا، آتے ہوئے بھی ایک دیکھتا تو کوئی فرقہ مسلمان کا یہ بھی کہہ دیتا یہ خبر واحد ہے اور اس پہ اعتبار نہیں، خبر واحد ہے اس پہ اعتبار نہیں ہے۔ جاتے ہوئے تو صرف حضرت عباس نے دیکھا ہے، اب آتے ہوئے پورا شہر مکہ دیکھے، آتے ہوئے پورا شہر مکہ دیکھے۔ ایک مرتبہ جناب ابو طالب اور رسالت امام چلتے ہیں، 16 رجب آئے، رسول اللہ اپنے چچا کے ساتھ جا رہے ہیں۔ رسول کسے لانے کے لیے جا رہے ہیں؟ اپنے بھائی کو لانے۔ کسے لانے جا رہے ہیں؟ اپنے بھائی کو لانے جا رہے ہیں۔ وہ رسول جو کبھی قرآن لانے نہ گیا، جو کبھی قرآن لانے نہ گیا، رسول میدان میں ہوتے آیت میدان میں آتی، رسول بستر پہ ہوتے آیت بستر پہ آتی، رسول مکان میں ہوتے آیت مکان میں آتی، رسول محراب میں ہوتے آیت محراب میں آتی، رسول جہاں ہوتے آیت وہاں آتی۔ جو رسول کبھی قرآن لانے نہ گیا ہو وہ رسول آج علی کو لانے جا رہا ہے۔ جو رسول کبھی قرآن مجید لانے نہ گیا ہو وہ آج علی کو لانے جا رہا ہے۔ رسول آگے آگے قرآن پیچھے پیچھے، وہ رسول آج علی کو لانے خانے کعبہ جا رہا ہے۔ رسالت امام اور جناب ابو طالب دونوں آتے ہیں۔ مکہ کے شہر کے تمام لوگ خانے کعبہ کے باہر ہجوم بنائے بیٹھے ہیں۔ شہر مکہ کے تمام لوگ وہاں موجود ہیں۔ اب ایک مرتبہ درار پھر خانے کعبہ میں بنتی ہے، پھر ایک درار بنتی ہے، جو درار جناب فاطمہ بنت اسد کے آنے پہ بنی تھی وہی درار پھر بنتی۔ پورا شہر مکہ دیکھ رہا ہے درار بنی، جیسے ہی در بنا، درار کے ہوتے ہی جب در بنا، ایک مرتبہ جناب ابو طالب کہتے ہیں محمد جاؤ اپنے بھائی کو لے آؤ، محمد جاؤ اپنے بھائی کو لے آؤ۔ رسول اللہ خانے کعبہ کے اندر آتے ہیں اور کہتے ہیں اماں لائیے علی کو مجھے دے دیجیے، اماں لائیے علی کو مجھے دے دیجیے۔ جی ہاں، جناب فاطمہ بنت اسد کو رسول اللہ نے اپنی ماں بھی کہا، جناب فاطمہ بنت اسد کو رسالت امام نے کہا یہ میری ماں ہے، میرے والدین کو بچپن میں ہی انتقال ہو گیا، لہٰذا جناب فاطمہ بنت اسد نے بھی ان کی پرورش کی اور تو اپنی ماں کہا ہے رسول اللہ، کہا اماں لائیے علی کو مجھے دے دیجیے۔ پر ایک جملہ کہنے کو جی چاہتا ہے کہ آج 16 رجب کو، اس تاریخ 16 رجب کو رسول اللہ پہلی مرتبہ فرش پہ علی سے مل رہے، فرش پہ پہلی مرتبہ علی سے مل رہے، عرش پہ نہ جانے کب تک ملتے آئے، فرش پہ پہلی مرتبہ مل رہے، آج پہلی مرتبہ رسالت امام علی سے نہیں مل رہے، یہ عرش پہ نہ جانے کب سے مل رہے تھے۔ علی یہ محمد سے تب بھی مل رہے تھے جب عیسیٰ بیماروں کو شفا دے رہا، جب موسیٰ فرعون کے دربار میں تھا علی محمد سے تب بھی ملتے تھے، یہ تب بھی ملتے تھے جب نوح کشتی بنا رہے تھے، یہ تب بھی ملتے تھے جب یونس مچھلی کے پیٹ میں تھے، یہ تب بھی ملتے تھے جب یعقوب یوسف کو ڈھونڈ رہے تھے، یہ تب بھی ملتے تھے جب خدا آدم کا پتلا بنا رہا تھا، یہ تب بھی ملتے تھے جب خدا نے دنیا کو خلق کیا ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ یہ آج پہلی مرتبہ رسالت امام پروردگار عالم کے رسول پہلی مرتبہ مولا کائنات سے نہیں ملتا، یہ تب بھی ملتے تھے جب دنیا کا خلق، جب پروردگار عالم نے دنیا خلق کیا تب بھی یہ دو نور، جو نور عرش
سے ملا کرتے تھے، آج یہ دونوں نون پہلی مرتبہ فرش ہے، 16 رجب کو دونوں نون فرش۔ روایت کہتی ہے جیسے ہی جناب فاطمہ بنت اسد نے علی کو رسالت امام کی آغوش میں دیا، کہا محمد میرے بچے نے 3 دن سے آنکھیں نہیں کھولی اور ابھی تک کچھ کھایا نہیں، 3 دن سے آنکھیں نہیں کھولی۔ محمد نے علی کو لیا، امامت کو نبوت نے لیا، آخری نبی نے اول امام کو آغوش میں لیا، اور جیسے ہی علی محمد کی آغوش میں آئے، امامت نے نبوت کی گرمی محسوس کری، علی نے اپنی آنکھیں کھول دی، علی نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ جناب فاطمہ بنت اسد نے کہا ابھی تک علی نے کچھ کھایا نہیں، لیجئے رسول اللہ نے اپنی زبان نکالی اور اپنا لعاب علی کے لعاب میں ملایا، اپنا لعاب علی کی زبان سے ملا۔ دنیا سمجھ رہی تھی بھائی بھائی کو پیار کر رہا ہے، بھائی اپنا لعاب بھائی کو دے رہا ہے، ویسے معلوم نہیں تھا نبوت اپنا علم امامت کو دے رہی ہے، نبوت اپنا علم امامت کو دے رہی ہے۔ یہ بھائی بھائی کا پیار تو اور رسول اللہ اپنا تمام وہ علم حضرت علی کو، اور جس کے لیے خود مولا کائنات نے بھی کئی مرتبہ کہا کہ میرے اندر ہر وہ علم، ہر وہ عمل اسی روز مجھے مل گیا تھا جب میرے بھائی محمد نے اپنی زبان، اپنا لعاب میرے لعاب سے مولا کائنات نے خود اس بات کی۔ بہرحال مولا کائنات نے اپنی آنکھیں کھولی، لہٰذا میں جلدی جلدی اپنے گفتگو کو تمام کر رہا ہوں۔ مولا کائنات نے اپنی آنکھیں کھولی، رسالت امام نے آغوش میں لیا، اور لینے کے بعد خانے کعبہ کے باہر آئے۔ جناب فاطمہ بنت اسد، رسول اللہ اور حضرت علی، ابھی تمام افراد باہر آئے تو ایک مرتبہ ابو طالب نے اپنے لال کو آغوش میں لیا اور علی کا چہرہ، باپ نے بیٹے کو دیکھا۔ روایت کہتی ہے کہ لوگ اپنے گھر کے جانب رخصت ہوئے، جب یہ لوگ اپنے گھر کے جانب جا رہے تھے تو شہر مکہ کے کچھ غیر دھرم کے لوگ آئے، غیر مذہب کے تعلق رکھنے والے لوگ آئے، عیسائی کے پادری، یہودی، جو بھی لوگ وہاں موجود تھے وہ آئے، کہا اے ابو طالب تو کہاں جا رہا؟ جناب ابو طالب نے بتایا میں اپنے گھر جا رہا ہوں۔ کہا تجھے معلوم نہیں مکے کا اصول کیا ہے؟ تجھے معلوم نہیں کہ مکے کا اصول کیا ہے؟ جب بھی شہر مکہ میں کسی کی اولاد ہوتی ہے، سامنے ایک پتھر کی طرف اشارہ کرا، جب بھی شہر مکہ میں کسی کی اولاد ہوتی ہے اس پتھر پہ لٹایا جاتا ہے، اس پتھر پہ اس اولاد کو لٹایا جاتا ہے، اور سامنے سے ایک اژدہا آتا ہے، ایک سانپ آتا ہے۔ اگر وہ سانپ بچے کو پریشان کرے تو اس سے لوگ کہتے ہیں کہ بچہ حرام ذریعے سے آیا ہے، حرام طریقے سے۔ اگر سانپ بنا پریشان کرے چلا جائے تو لوگ کہتے ہیں بچہ حلال طریقے سے آیا ہے، لوگ ماں باپ کی تعریف کرتے ہیں۔ اگر سانپ پریشان کرے لوگ کہتے ہیں ماں باپ کی مذمت کرتے ہیں، ماں باپ کی مذمت کرتے ہیں۔ لہذا ابو طالب کو اس میں کیا شکوہ، ابو طالب کو اس میں کیا پرہیز؟ انہوں نے حضرت علی کو پتھر پہ لٹا دیا۔ جیسے ہی پتھر پہ لٹایا تھوڑی دیر میں سامنے سے اژدہا چل گیا، سامنے سے سانپ چل کے آیا۔ روایت کہتی جب سانپ آیا تو علی نے اپنا ایک ہاتھ بلند کرا اور سانپ کے اوپری جبڑے کو پکڑا، اوپری گال کو، سانپ کے اوپری گال کو پکڑا، اور علی نے دوسرے ہاتھ سے نیچے کے گال کو پکڑا۔ علی نے اپنے دونوں ہاتھوں سے سانپ کے دونوں جبڑوں کو پکڑا اور کھینچ کے سانپ کو پھاڑ دیا، سانپ کو پھاڑ دیا۔ علی نے اس روز سانپ کو پھاڑ دیا۔ عربی زبان میں سانپ کو کہتے ہیں حیا، اور کسی چیز کے پھاڑنے کو کہتے ہیں درہ۔ ہجوم سے آواز آنے لگی حیا درہ، حیا درہ۔ اسی دن مولا کائنات کا نام پڑا حیدر، حیدر، حیدر۔ اسی دن مولا کائنات کا نام پڑا ہے۔ سانپ کو مولا کائنات نے پھاڑ دیا، 2 ٹکڑے کر دیے، اور لہٰذا ہی مولا کائنات پہ فرض بھی تھا کہ سانپ کے 2 ٹکڑے کر دیں، کیونکہ جس کا بھائی چاند کے 2 ٹکڑے کر دے اس کا بھائی سانپ کا 2 ٹکڑے کرنا لازم تھا۔ جس کے بھائی نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، آج نے سانپ کے 2 ٹکڑے۔ جناب ابو طالب گئے اور بڑھ کے اپنے اولاد کو جناب حضرت علی کو لیتے ہیں۔ جیسے ہی بڑھنا چاہا وہ لوگ پھر آ گئے، اے ابو طالب یہ کیا کرتا؟ کہا مسئلہ یہ ہے کہ
تیرے بچے نے نظام ختم کر دیا، تیری اولاد نے سانپ کو مار کے مکے کا نظام ختم کر دیا۔ اب شہر مکہ میں آگے کوئی اولاد ہوگی، آگے کسی کا بچہ ہوگا تو کیسے پتا چلے گا کس ذریعے سے آیا، کس طریقے سے آیا؟ برابر سے رسول کی آواز آئی، رسول کی برابر سے آواز آئی کہ اے چچا کہہ دیجئے ان سے، اے چچا کہہ دیجئے ان سے کہ اب نظام ختم ہو گیا، آج سے میرا بھائی علی ہی نظام ہے، حلالی کے لیے حرامی کے لیے میرا بھائی علی ہی نظام ہے۔ جس کے دل میں محبت علی ہوگی سمجھ لیجئے وہ حلالی ہوگا، جس کے دل میں بغض علی ہوگا سمجھ لیجئے رسول اللہ نے ابو طالب کی گود سے جناب مرتضیٰ کو لیا، لینے کے بعد گھر کے جانے لگے۔ ایک مرتبہ رسالت مآب نے علی کو دیکھ کے پھر جملے کہے، کہا میرا دل آج کر رہا ہے جیسے چچا جان آپ میرے لیے لوریاں سناتے تھے، آج میں اپنے بھائی کو، آج میں علی کو سنا۔ علی نے علی کو رسول پھر لینے کے بعد کہتے ہیں اے علی تیرا جسم میرا جسم ہے، اے علی تیرا جسم میرا جسم ہے، تیرا خون میرا خون ہے، تیری ہڈیاں میری ہڈیاں ہیں، تیرا جسم میرا جسم ہے، تیرا خون میرا خون ہے، تیری ہڈیاں میری ہڈیاں ہیں، تیرے دوست میرے دوست ہیں، تیرے دشمن میرے دشمن ہیں۔ رسول کا یہ کہنا تھا۔ ایک مرتبہ جبریل امین نازل ہوئے، جبریل کا نازل ہونا تھا کہ یا رسول اللہ صرف اپنی فضیلت علی سے بیان کرے گا، صرف اپنی فضیلت علی سے بیان کرے گا، صرف اپنا تعارف علی سے کرائے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے میرا بھی تعارف علی سے کرا کیا، خدا کہہ رہا ہے میرا بھی تعلق علی سے کرا گیا۔ آپ نے کہا میرا جسم علی کا جسم، میرا خون علی کا خون، میری ہڈیاں علی کی ہڈیاں۔ ارے لیجیے خدا کیا کہہ رہے ہیں؟ خدا نے کہا علی کا چہرہ وجہ اللہ، علی کی آنکھیں عین اللہ، علی کی زبان لسان اللہ، علی کے ہاتھ ید اللہ، علی کے دوست رضی اللہ، علی کے دشمن لعنت اللہ۔ خدا کہہ رہا ہے علی کی آنکھیں عین اللہ، علی کے ہاتھ ید اللہ، علی کا چہرہ وجہ اللہ، علی کے دوست رضی اللہ، علی کے دشمن لعنت اللہ۔ جبریل امین نے کہا خداوند عالم نے کہا میری بھی فضیلتیں، میری بھی ارمان میرے ولی سے بتا دیا، علی کے ذریعے تعارف کرا۔ بہرحال اور یہ صرف ایک مرحلہ نہیں ہے جہاں پہ رسول اللہ نے علی کو پہچانوایا، علی کی فضیلت۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، جہاں جہاں بھی آپ دیکھیں گے پروردگار عالم نے وہاں علی کی فضیلت بیان۔ یہ ہم دو لوگوں کی کم عقلی ہے جو ابھی تک لوگ علی سے شنا، جو علی کو اب تک پہچان ہی نہ۔ آپ بتا دیجیے جہاں جہاں بھی رسول گئے علی کو ساتھ لے گئے، رسول جنگ میں جاتے علی کو لے کے جاتے، جہاں جہاں بھی رسول گئے علی کو لے کے گئے۔ رسول کو شب ہجرت جب لوگ مارنے کے لیے آئے، بتائیے رسول نے کس کو اپنے بستر پہ، رسول نے اپنے بستر پہ کس کو لے جایا؟ مولائے کائنات کو لے جایا۔ رسول نے اپنے بستر پہ مولائے کائنات کو شب ہجرت لے جایا۔ رسول مباہلے میں گئے، نفس کی جگہ علی کو لے گئے۔ رسول جنگ پہ جاتے تو علی کو لے کے جاتے، یہاں تک کہ روز 18 ذی الحج منبر پہ کھڑے ہو کے رسول نے کہہ دیا من کنت مولا ہو فہذا علی و مولا، میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے۔ یہاں تک کہ روزے ذی الحج کو 18 ذی الحج کو رسول نے منبر پہ کہہ دیا کہ میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے۔ ارے مسلمانوں کی کم عقلی ہے کہ لوگ علی کو اب تک پہچان نہیں سکتے، جو لوگ اب تک علی کو جان ہی نہیں سکتے۔ اور یقیناً میں اپنی گفتگو کو تمام کرتے ہوئے صرف لوگ آج علی کو نہیں پہچانتے، بلکہ میں تو کہوں ابھی تک رسول کو ہی لوگ نہیں پہچانتے، اب تک رسول کو ہی لوگ نہیں پہچانتے۔ کیونکہ اگر رسول کو پہچان گئے ہوتے تو مجھے نہیں لگتا کوئی مسلمان فرقہ وفات رسول کے انتقال کے بعد آگ لے کے رسول کے گھر گئے۔ اگر لوگ رسول کو پہچان جاتے تو رسالت مآب کے انتقال کے بعد کوئی آگ لے کے فاطمہ کا گھر جلانے نہ، کوئی حسن کے جنازے پہ تیر مارنے نہ، کوئی حسین کے بھرے کنبے کو ایک پل میں اجاڑتا نہ، اگر لوگ آج رسالت مآب کو
جی ہاں جناب محترم، آج یقیناً ماہ سفر کی 6 تاریخ ہو گئی، 7 کی شب تک گئی۔ جب سے ماہ محرم کا چاند نظر آیا ہے، جب سے فلک پہ یہ ہلال غم آیا ہے، جگہ جگہ فرش ادا بچھ رہے ہیں، تمام اذاخانے سجائے جا رہے ہیں، ہر جگہ عاشقان اہل بیت، شیعان حیدر کرار مولا کا غم منا رہے ہیں۔ ہماری مائیں بہنیں اپنے گھروں میں فرش ادا سجا رہی ہیں، امام بارگاہ سجا رہی ہیں، گھروں میں مجلس بابا کر رہی ہیں، جگہ جگہ گھروں میں فرش ادا بچھ رہے ہیں۔ جس سے جو ہو پا رہا ہے مولا کے نام پہ آہستہ کر رہا ہے۔ جب سے ماہ محرم کا چاند آئے، یقیناً مجھے نہیں لگتا کوئی ادا خانہ ایسا ہوگا جہاں شہدائے کربلا کا ذکر نہ ہو، کوئی ادا خانہ شاید ہی ایسا ہو جہاں پہ مولا کا ذکر نہ ہو۔ یقیناً آج 7 سفر ہو، شب 7 سفر، 3 دن بچے ہیں حسین کی یتیمہ کی رخصتی۔ 10 سفر کو شہزادی سکینہ دنیا سے رخصت ہوئی۔ یہ وہی بچی تھی جو بار بار پھوپھی اماں سے پوچھتی، اماں پھوپھی اماں گھر کب چلے؟ یہ وہی بچی تھی جو بار بار سجاد سے پوچھتی، بھیا سجاد ہم گھر کب چلیں گے؟ یہ وہی بچی تھی جو بار بار پوچھتی، اماں گھر کب چلیں گے؟ اماں زندان کی سختیاں سکینہ نہیں سہ پاتی، اماں ہم شمر کے تماچے سکینہ برداشت نہیں کر پاتی، اماں میری پشت پہ بڑا زخم ہے، شمر ملعون نے تالیاں نے مارے ہیں، اماں مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اماں بس اتنا بتا دو ہم گھر کب چلیں؟ یہ وہی بچی ہے حسین مظلوم کی جو بار بار پھوپھی اماں سے سوال کرتی۔ جی ہاں جناب محترم، تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ جب کوفے سے خط آیا تھا امام حسین کے خیمے میں، خیام حسینی میں کوفے سے خط آیا تھا، جس خط میں لکھا تھا کہ مسلم ابن عقیل کا انتقال ہو گیا، ان کو کوفے والوں نے شہید کر دیا۔ جیسے ہی مولا نے خط کو پڑھا، ایک مرتبہ کہا، اماں فضہ مسلم کے بچوں کو بھیج دیجیے، اماں فضہ مسلم کے بچوں کو بھیج دیجیے۔ سکینہ در خیمہ پہ منظر دیکھ رہی تھی، فضہ نے مسلم کے بچوں کو بھیجا، یتیم مسلم آگے آئے۔ ایک مرتبہ حسین نے ہاتھوں کی یقینوں کو سمیٹا، گریبان کو چاک کرا، سینے سے لگایا، سر پہ ہاتھ پھیرا، اور ایک مرتبہ سکینہ نے کہا، بابا بابا آپ چچا مسلم کے بچوں کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہے ہیں؟ حسین نے کہا، سکینہ تیرا چچا مارا گیا، سکینہ تیرا چچا کوفے میں مارا گیا، مسلم کے بچے یتیم ہو گئے۔ سکینہ نے منظر کو دیکھا، سکینہ کو سمجھ میں آ گیا جب کوئی یتیم ہوتا ہے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے، جب کوئی یتیم ہوتا ہے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے۔ وہی منظر سکینہ نے دل میں بیٹھایا تھا، پر سکینہ کو نہیں معلوم تھا جب روز عاشور شمر ملعون شہ کی گردن کاٹے گا، ارے کوئی سکینہ کو سر پہ ہاتھ نہ پھیرے گا، کوئی سکینہ کو سینے سے نہ لگائے گا، ارے کوئی تازیانے مارے گا، کوئی خیمے میں آگ لگائے گا، کوئی سکینہ کے رخساروں پہ تماچے لگائے گا۔ سکینہ کو نہیں معلوم تھا یتیموں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے۔ سکینہ نے تو وہی منظر دیکھا تھا جب مسلم کے بچے یتیم ہوئے تھے، حسین نے سروں پہ ہاتھ پھیرا تھا، حسین نے بچوں کو پیار کیا تھا، حسین نے بچوں کو کلیجے سے لگایا تھا، وہی منظر سکینہ نے دیکھا تھا۔ ہاں جناب محترم، یہ ماہ رمضان کے دن چل رہے ہیں، جناب سکینہ کی شہادت کے ایام قریب آ رہے ہیں، شہر کی بیٹی دنیا سے رخصت ہونے والی ہے۔ عزیزانو، جب میں نے تاریخ کو پڑھا تو مجھے تاریخ میں 2 بیویاں بڑی مظلوم نظر آئی، ایک حسین کی دختر سکینہ، ایک رسول کی دختر سیدہ، ایک حسین کی بیٹی سکینہ، ایک رسول کی بیٹی فاطمہ۔ اور یہ دونوں بیویوں میں آپ سنیے گا، دونوں بیویوں میں آپ اگر مسائل کو سنیں گے تو آپ کافی کچھ پائیں گے۔ دونوں کے ساتھ ایک ہی ظلم ہوا،
جی ہاں عزیزانو، جب رسول دنیا سے رخصت ہوئے سیدہ کو دربار میں بلایا گیا. جب حسین دنیا سے رخصت ہوئے سکینہ دربار میں گئی. جب رسول دنیا سے رخصت ہوئے ارے مسلمان فاطمہ کے گھر آگ لے کے آئے. ارے ادھر حسین دنیا سے رخصت ہوئے، ادھر ظالم خیمے جلانے آ گئے، ادھر ظالم خیمے جلانے آ گئے. جی ہاں عزیزانو، بعد وفات رسول سیدہ نے بھی تماچے کھائے. ادھر حسین کے مرنے کے بعد سکینہ نے تو تماچے پہ تماچے کھاتے رہے. تاریخ کہتی ہے شمرے نے اتنے تماچے مارے سکینہ کے رخساروں سے خون گرنے لگے. ایک مرتبہ نیزے پہ حسین کے سر کو دیکھ کے کہتی بابا بابا جائیے برداشت نہیں ہوتا، بابا جائیے برداشت نہیں ہوتا. ہاں عزیزانو، جناب سکینہ دربار میں آئی. ایک مرتبہ ظالم نے پوچھا، جب تمام قیدی دربار میں آ گئے، ظالم نے پوچھا اس میں سے حسین کی بچی سکینہ کون ہے؟ اس میں سے حسین کی بیٹی سکینہ کون ہے؟ جناب سکینہ اپنے ننھے ننھے قدموں کو بڑھا کے آگے چلتی ہے، آگے جاتی. ایک مرتبہ ظالم کے سامنے آئی. ظالم نے کہا تو ہی وہ بچی ہے، تو ہی حسین کی بچی ہے؟ سکینہ نے کہا ہاں. کہا میں نے سنا تھا تیرے بارے میں تو حسین کے سینے پہ سوتی تھی، میں نے سنا تھا تو حسین کے سینے پہ سوتی ہے. اب یہ بتا، روزے عاشور تو میں نے تیرے بابا کو مار دیا، روزے عاشور تو حسین قتل ہو گئے، اب تو کہاں سوتی ہے؟ سکینہ نے ایک مرتبہ سر کو اٹھایا، کہا ظالم، اے ظالم، تو نے انصاف نہیں کرا، تو نے انصاف نہیں کرا. ارے تو بتا، جب سے میرا بابا مارا گیا ہے میں سوئی کہاں؟ جب سے میرا بابا مجھ سے رخصت ہوا ہے میں سوئی کہاں؟ مجھے باپ کے سینے پہ نیند آتی تھی، مجھے حسین غریب کے سینے پہ نیند آتی تھی. جب سے میرا بابا مجھ سے رخصت ہوا ہے مجھے نیند نہیں آ رہی، مجھے نیند نہیں آ رہی. ایک مرتبہ ظالم نے کہا سکینہ سکینہ حسین کی باتیں کرے گی، حسین کی کوئی بات بتا. سکینہ کو تو بس ایک بہانہ چاہیے تھا اپنے باپ کی بات کرنے کے لیے، سکینہ کو ایک بہانہ چاہیے تھا اپنے پدر کی بات بیان کرنے کے لیے. ظالم نے سکینہ کو ایک مرتبہ کہا حسین کی کوئی بات بتا. سکینہ کہتی ہے مجھے یاد ہے میرے بابا باہر سے مدینے سے بازار سے آتے کھجور لے کے آتے تھے، تمام طرح کے کھجور لاتے تھے. میں میری بہن سغرا میری بہن کبرا ان کھجوروں کو بانٹ کے کھایا کرتی تھی، ان کھجوروں کو کھایا کرتی تھی. ظالم نے کہا تو مدینے کے کھجور کھاتی تھی؟ سکینہ نے کہا ہاں. سکینہ نے کہا ظالم نے کہا کھجوروں کو پہچان لے گی؟ سکینہ نے کہا ہاں. ایک مرتبہ ظالم نے دشت کی طرف اشارہ کرا، کہا اس دشت میں مدینے کے کھجور میں نے لائے ہیں، کپڑا ہٹا کھجور کو پہچان، یہ کون سا کھجور ہے، وہ کون سا کھجور ہے. سجاد کی آنکھوں میں خون جاری ہوا. اے میری بہن سکینہ، بڑی سخت منزل. ایک مرتبہ ظالم نے کپڑے کو ہٹایا، کوئی کھجور نہیں ملا. ارے حسین غریب کا کٹا ہوا سر سکینہ نے آغوش میں لیا. اے بابا بابا کھاؤ، بابا مجھ سے اب برداشت نہ ہو رہا، بابا میں اب ظلم نہ سہ پاؤں گی. بابا جو درے آپ نے پہنائے تھے شمر بنون نے نوچ لیے. بابا شمر مجھے تابیانے پہ تابیانہ مار رہا. اے بابا مجھ سے اب برداشت. پروردگار جہاں جہاں کوئی مشکل میرے دل کر رہا ہے کی جان مال عزت آبرو کی جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا کر، جو بیمار ہیں ان میں شفا کر، جو بھی جس کو پریشانی کو پروردگار جو معصومین کے صدقے میں انہیں دور کر. اور آخری